ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کا وقت دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے قائم مقام تخت پہ کس کو بٹھاؤں۔ کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے تخت پہ بیٹھنے کا لائق ہو اور لوگوں سے انصاف کرے، اور جس کو کوئی ہم، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے ہموم ہیں، غموم ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا، ایک تاجر ہے جو میرا ہمسایہ ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بڑا پیسہ ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، میں اس کے پاس جاتا۔ اس کے پاس آئے، السلام علیکم، حال احوال کیا۔ کہنے لگے بھائی الحمدللہ آپ کا اتنا بڑا کہا، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہا پریشانی؟ مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ جب سے اللہ نے مجھے دولت دی ہے سارے رشتہ دار میرے مخالف ہو گئے، ہر وقت مجھے جان کا خطرہ ہے، تم کہتے تمہیں غم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے سوچا ابھی یہ بھی تو بندہ کام کا ثابت نہ ہوا نہیں۔ اب ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یہاں پر تھوڑی دور ایک دھوبی ہے جو کپڑے دھو کے روٹی کھاتا ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، اس کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور آدمی کھانا کھایا، مزے سے سو گئے۔ بادشاہ نے لباس تو بدلا ہوا تھا نا، لوگوں کو پتہ نہ لگے، آیا تو اس کو ملے، السلام علیکم، کیا ہے بھائی، خیریت ہے، کیسا کام؟ انہوں نے کہا جی بات جو اللہ نے لکھا ہے، صبح کو گٹھر اٹھا کے لے جاتے ہیں دریا کے کنارے پہ، وہاں سارا دن کپڑے دھوتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر استری کرتے ہیں، بس روٹی روٹی چل رہی ہے، الحمدللہ بچے بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا۔ کہا آپ کو کوئی غم ہے؟ اس نے کہا یار غم بھی کوئی مجھے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا کہ میں اتنا نہیں کما سکتا کہ بچوں کی روٹی پوری کر سکوں، تو مجھے غم نہیں ہوا تو تمہیں غم ہوگا۔ انہوں نے کہا ابھی یہ بندہ بھی میرے کام کرنا نکلا، اس کو بھی تو اپنا غم کھا رہا ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ گیا ایک جنگل کے کنارے، دیکھا کہ وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ کرتے ہیں اس جھوپڑی میں کون ہے۔ جب وہاں گئے اور جھوپڑی پہ آواز دی تو اندر سے ایک بزرگ نکلے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت داڑھی اور بڑا منور چہرہ۔ سلام کیا، بارش شروع ہو چکی تھی شدید، وہ ان کو اندر لے گیا، جا کے اندر بٹھایا، اور اس نے کہا کہ جی اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تمہیں یہاں پر دیکھ کے مجھے بڑا ترس آیا ہے کہ ایک جنگل ہے، جھوپڑی ہے، کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کوئی رہنے کا مسئلہ نہیں، میں تو ایسا بندہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کو کوئی غم نہ ہو۔ اس بزرگ نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی دنیا میں بندہ ہے کہ جس کو غم نہ ہو، یا دنیا کا ہوگا یا دین کا ہوگا، یا حشر کا ہوگا یا قبر کا ہوگا، کس کو غم نہیں ہوگا؟ وہ بھی کوئی بندہ ہے دنیا میں جو غم نہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو الحمدللہ میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریشانیاں تو ہیں کہ اگر میں اکیلا جھوپڑی میں مر گیا تو میری لاش کون اٹھائے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ غم تو ہے نا۔ وہ اللہ والے تھے نا، وہ بزرگ بھی اللہ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سمجھ گیا ہوں تم بادشاہ ہو، کپڑے بدل کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، پاگل نہ بنو، غم سب کو ہوتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ غم بھی ہوں گے، خوشیاں بھی ہوں گی، کبھی غم ہوگا، کبھی ماتم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، آپ اپنی ہمت کے مطابق کام کرتے رہیں، باقی اللہ قادر ہے، جس کو چاہیں گے تمہارے بعد وہ بن جائے گا، اس غم میں آپ مبتلا نہ ہوں۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، تو اس نے حکیم کو بلایا، اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم 1 مہینے کے بعد مرنے والے ہو، میں تو پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ابھی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کرتے رہے، بڑے سکون کے ساتھ ان کو موت آئی۔ ان کے اپنے خاندان میں اللہ نے ان کا نعم البدل ایک پیدا کر دیا۔ تو اس لیے یہ معاملات اللہ پر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے غم نہ ہو، مجھے یہ نہ ہو، یہ کوئی بات ہے کہ پریشانی نہ ہو؟ انسان ہو اور پریشانی نہ ہو؟
انسان ہو اور اس کو غم نہ ہو، ایک بات ہو سکتی ہے۔ ہاں ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو معصوم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو فرشتے ہیں، جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جب تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے تو تمہارے سارے ہم غم جو ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔